میرا نگران پاکستان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ نے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا ہے یا نہیں؟ طالب علم کو کون سے درجے میں 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ 1991 1 فروری کو میں فیصل آباد آیا تھا، کاروبار کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے نہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے۔ سید عبد القادر شاہ صاحب اس وقت ورلڈ نگران تھے، ان کے حکم پر اور امیر علیہ سنت سے ملاقات کر کے دعائیں لے کر، اس وقت امیر علیہ سنت رفیق الحرمین لکھ رہے تھے، یہ وہ عبد الحبیب بھائی کے ہاں کلفٹن میں۔ تو بڑے بھائی جان ہمارے جو دعوت اسلامی میں آنے کا سبب بنے تھے، ان کی انگلی پکڑ کے جایا کرتا تھا میں، وہی مجھے لے جاتے تھے، اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ وہ میرے بڑے محسن ہیں، انہوں نے مجھے سائیکل چلانا سکھائی تھی، انہوں نے مجھے موٹر سائیکل چلانا سکھائی تھی، انہوں نے مجھے فیصل آباد بھیجا تھا، گھر کے اندر سے وہ سبب بنے تھے۔ خیر، تو مجھے 12 ماہ نہیں، اللہ کی رحمت سے 31 ایئرز ہو گئے، اس سے زائد ہو گئے فیصل آباد کے اندر، اور میں الحمدللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، الحمدللہ میرے مرشد کا فیضان ہے۔ میں اپنے اندر یہ جذبہ رکھتا ہوں، اللہ اس میں اخلاص بھی دے اور دوام بھی دے، ہمیشہ یہ رہے۔ میرے پیر صاحب مجھے جب چاہیں جدھر چاہے بھیج دے، میں چلے جاؤں گا انشاءاللہ الکریم۔ اچھا بچے جوان ہو گئے، بلکہ بچوں کے بھی بچے آ گئے ہیں، تو دادا بن گیا ہوں میں، تو اگر بچے جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ میں یہ جذبہ رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ خواب میں مجھے امیر علیہ سنت کی زیارت ہوئی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تم بہاولپور چلے جاؤ، تو میں نے امیر علیہ سنت سے رابطہ کیا کہ آپ نے خواب میں فرمایا چلے جاؤں، تو امیر علیہ سنت فرمایا خواب کا معاملہ خواب کا ہی ہوتا ہے، آپ یہیں رہیں، ورنہ میں پورا ذہن بنا لیا تھا، میں چلے جاؤں گا، بہاولپور چلے جاؤں گا۔ اللہ الحمدللہ، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے پیر کا صدقہ ہے، اور میں اس پر استقامت چاہتا ہوں، رب کائنات مجھے استقامت دے۔ اور یہ تربیت ہماری اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ جو نعمت بھی جس سے ملے اس کو اپنے پیر کا صدقہ جانے، پیر کے صدقے میں ملتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے استقامت بھی رہے گی۔ اب تو بس اب قبر باقی ہے، باقی سب کچھ تو ہو گیا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں بھائی، تو جو باقی رہ گئی اللہ کرے اس میں بھی ہم استقامت کے ساتھ امیر علیہ سنت کی غلامی میں، دعوت اسلامی میں کام کرتے رہیں، نفس کی شرارتوں سے اور شیطان کی چکر بازیوں سے بچے رہیں۔ آمین۔ حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جس درجے میں بھی موقع ملے، جس کلاس میں موقع ملے تو دیکھیں کہ 12 ماہ کا سفر جو ہے امیر علیہ سنت کا ارشاد ہے، تو پیر و مرشد کے ارشاد میں تاخیر کیسی؟ 20 سال کی عمر جن کی ہے، وہ چاہے اولا میں ہے یعنی فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، جس بھی ایئر میں ہیں، 12 ماہ کا سفر کر لیں، اور یہ سمجھیں کہ انشاءاللہ یہ مختلف جو رنگ برنگے تجربے ہوں گے، مسجد مسجد میں جائیں گے، محبت کرنے والے، نفرت کرنے والے، مخالفت کرنے والے، توجہ کرنے والے، توجہ نہ کرنے والے، سن کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے والے، سن کر منہ چڑھانے والے، اور کبھی فاقہ، کبھی کھانا، کبھی دعوتیں، انفرادی کوشش میں کبھی رسپانس، کبھی نہ ملنا، یہ چیزیں ایسا پختہ کریں گی کہ زبردست آپ ان فیوچر زبردست مبلغ بنیں گے، زبردست عالم بنیں گے، زبردست استاد بنیں گے، زبردست آپ امام بنیں گے۔ سندھی کا ایک مقولہ آپ کو سناتا ہوں، مجھے تھوڑی تھوڑی سندھی آتی ہے۔ مرد رلے تے کھلے، زال رلے تے بھلے، مرد اگر سفر کرتا ہے تو وہ کھلتا ہے، عورت اگر سفر کرتی ہے تو وہ بھولتی ہے، وہ گمراہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے مرد بنایا نا ہمیں، تو سفر کرو نا، گھر میں تو بچے رہتے ہیں، گھر کے اندر تو بوڑھے رہتے ہیں، گھر میں عورتیں رہتی ہیں، گھر میں بیمار رہتے ہیں، نہ ہم بیمار، نہ ہم بوڑھے، نہ ہم بچے، نہ ہم عورتیں، پھر گھر میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ دین کی خدمت کے لیے سفر کرو۔ اب سفر ڈالر کے لیے، درہم کے لیے،
دینار کے لیے، ڈاکٹری کے لیے، انجینئرنگ کے لیے، منصب کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، فالوئنگ کے لیے نہیں بھائی، اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے. انشاءاللہ اللہ پاک دنیا آخرت آپ کی سنوار دے گا. 12 ماہ تو 12 ماہ ہیں. میرے مرشد بیکار بات کہتے ہی نہیں ہیں یار. اور قافلوں کے لیے 12 ماہ والوں کے لیے فرمایا میرے خاندان والے ہیں، میرے لاڈلے ہیں. اور ابھی ایک سوال ہوا تھا مدنی مذاکرے میں، فرمایا میرے دل کی دعا ہے یہ سارے بے حساب بخشے جائیں، جنت میں چلے جائیں جو 12 ماہ والے.